والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادت، مکمل حمد اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حقیقی معبود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر، داعی و مبلغ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر توحید کو پھیلانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاة و اتم التسلیم. محترم حاضرین کرام، جس طرح سے آپ سبھی کو اطلاع دی گئی تھی کہ دار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جانب سے مقابلہ سوال و جواب، شرح کتاب شمائل ترمذی کا جو مقابلہ سوال و جواب کا مقابلہ تھا، اسی کے انعامات کی تقسیم کرنے کی بنا پہ آج ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. اور یہ مجلس جس کا اہتمام کیا گیا ہے جو کہ ایک دینی اور علمی و تعلیمی مجلس ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم اللہ کا ذکر کرے ان کو 4 خوشخبریاں نصیب ہوتی ہیں، جس میں سے پہلی حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینت نازل ہوتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا ذکر اپنے درمیان فرشتوں میں کرتا ہے. بلا تاخیر اس پروگرام کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ مختار جامعی حفظہ اللہ ورعاہ جو آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتے ہوئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لا کر اور تمام سامعین کو اپنے کلمات سے مستفید کریں. فلیتفضل فضیلت الشیخ مختار جامعی حفظہ اللہ ورعاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے آج ہمیں یہاں مل بیٹھنے اور کچھ علمی گفتگو کرنے کی سعادت بخشی. مختصر حمد کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو.
آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام مکمل طور پر ہم تک پہنچا۔ عزیز دوستو، آج کی یہ مجلس علمی مجلس ہے۔ علم کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد کے تعلق سے آپ نے بے شمار احادیث سنی ہوں گی۔ میں اس کا اعادہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ کوئی مجلس، کوئی محفل ایسی نہیں ہوگی جہاں آپ نے علم کی فضیلت پر احادیث نہ سنی ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 113ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت علم کا ایک اہم مقصد بیان کیا، علم کی اہمیت کا اندازہ اور حصول علم کا مقصد آخر کیا ہے۔ سب سے اہم مقصد حصول علم کا، ہمیں لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر لے تو اسے دنیا کی کوئی قوت گمراہ نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے کیا؟ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کوئی قوت اس شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی جس کے پاس علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غلط فہمی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، وعلیکم السلام، زمانے جاہلیت میں علم کا کوئی دستور نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد ہی دین کو فروغ ملا۔ اسلام سے پہلے کوئی اہمیت نہیں تھی علم کی، نہیں۔ اسلام نے علم کا انقلاب ضرور لایا، لیکن اسلام سے پہلے بھی علمی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں، علم کا بول بالا تھا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال قبل مکہ کو علمی مرکزیت حاصل ہو چکی تھی۔ دور دراز سے لوگ مکہ میں آتے اور اپنے علمی ہنر پیش کیا کرتے تھے اور داد و تحسین حصول کیا کرتے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں حصول علم کا جذبہ بیدار تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی حصول علم کا جذبہ بیدار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال قبل مکہ کو علمی مرکزیت حاصل ہو چکی تھی۔ اطراف و اکناف کے شعراء، خطبہ اور بہترین خطیب مکہ میں آ کر اپنی قسمت آزمائی کیا کرتے تھے۔ عرفات کے میدان میں، جو آج عرفات کا میدان ہے، اس میدان میں سالانہ ایک میلے کا اہتمام کیا جاتا تھا، علمی میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا، جہاں فصاحت، بلاغت پر مقابلہ آرائی ہوتی، ادبی اور علمی محفلیں منعقد کی جاتی، نئے نئے شعراء اپنی قسمت آزمائی کرتے، نئے نئے خطیب اپنے خطابات کے ذریعے سے اپنا نام روشن کرنے کی کوشش کرتے اور ایسے آسان سہل اشعار پیش کرتے کہ فوراً لوگوں کے زبانوں پر چڑھ جاتے اور گلی محلوں میں وہ اشعار عام ہو جاتے۔ جس کے شعر زیادہ آسان اور ذو مغز ہوتے، لوگ اس کو انعام سے نوازتے اور اس کا نام ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر سبع المعلقات کے نام سے بعد اشعار کی کتاب، 7 گھاٹیاں، 7 شعراء کے کلام لٹکے ہوئے تھے۔ گویا کہ وہ ایک چیلنج تھا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اچھا کلام پیش کرے تو ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ جب قرآن نازل ہوا تو مجبوراً اس کو ہٹانا پڑا، اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اور نہ فصاحت کے اعتبار سے، نہ بلاغت کے اعتبار سے، اور نہ ہی خطابت کے اعتبار سے، اور نہ ہی تفاہم کے اعتبار سے کوئی اشعار، کوئی جملے، کوئی الفاظ ایسے نہیں تھے۔ بالآخر مجبوراً اس کو ہٹانا پڑا۔ طائف میں، اسلام سے پہلے طائف میں ایک شخص تھا جس کا نام غیلان بن سلمہ الثقفی۔ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ ہفتے میں ایک مرتبہ علمی مجلس کا انعقاد کیا کرتا طائف کے اندر، جہاں پر لوگ عربی اشعار پیش کرتے، پھر اس کے بعد ناقدین
تنقید اور تنخیص کیا کرتے، جس کے اشعار بڑے اچھے ہوتے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ آج بھی ساری دنیا میں علم کے حصول کے لیے، تعلیم کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ساری حکومتیں جدوجہد اور کوشش کر رہی ہیں۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی، بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر آپ پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، کون؟ یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے، اَن يُضِلُّوكَ، آپ کو گمراہ کر دیتے، آپ کو بھڑکا دیتے، آپ کی عاقبت خراب کر دیتے اور آپ کو بیوقوف بنا دیتے۔ کئی معنی اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اب ہم نے تمہیں اس چیز سے بچایا، کیا دے کر؟ علم دے کر، کتاب دے کر، حکمت دے کر۔ اللہ نے پھر اس کا اعادہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، قرآن مجید، اور کیا دیا؟ وَالْحِکْمَةِ، حکمت سے نوازا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ باتیں بتائیں، وہ چیزیں سکھائیں جس کا آپ کو کوئی علم نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ یہ علم ہی کی بدولت آپ پر ان کا وار نہیں چل پایا، گمراہ کرنے والوں نے آپ کو گمراہ نہیں کر پائے، نہ یہودیوں نے نہ نصارہ نے۔ علم دراصل اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ حصول علم کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں گمراہ لوگوں سے بچیں اور آخرت میں اللہ رب العزت کے انعام و اکرام سے نوازے جائیں۔ اب آئیے، ساری دنیا اس کے پیچھے جدوجہد کر رہی ہے۔ حصول علم کو ساری حکومتیں مانتی ہیں، آج بھی ساری دنیا کی حکومتیں حصول تعلیم کو، اس نظریے کو پسند کرتی ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو علم کو پسند نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ علم کو ایک بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بالکل کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کم تعداد زیادہ تر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ پورے دنیا کا آپ تجزیہ کریں تو حصول علم کے تعلق سے ساری دنیا قائل ہے کہ علم حاصل کیا جائے، لیکن کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو حصول علم کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کی اکثریت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں تعلیم سے نفرت کرنے کے، تعلیم کو ناپسند اور مخالفت کرنے والوں کی دلیل اور نظریہ یہ ہے کہ تعلیم سے مقرر کردہ مقاصد کا حصول نہیں ہوتا۔ تعلیم ہماری روزی اور ہماری معیشت کو بحال نہیں کر سکتی۔ تعلیم سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کرتے، یہ ان کے دلائل ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا آپ اس بات کی اور اس قول کی تائید کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں رہا۔ اگر آپ کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ان کا نظریہ صحیح ہے؟ بیوقوف ہیں وہ لوگ حقیقت میں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ وہ کون سے ایسے مقاصد ہیں جو تعلیم پورے نہیں کر پاتی، یا کون سے ایسے ذرائع ہیں؟ تعلیم کا مقصد اچھے افراد پیدا کرنا، اچھے شہری بنانا، یا ان کی تربیت کرنا مقصد ہے، یا وہ کون سے مقاصد ہیں جو ممکنہ طور پر تعلیم کے ذریعے سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں، یا تعلیم جبراً کہاں تک درست ہے؟ ایک الگ الگ موضوعات ہیں۔ اگر ہم اس پر بحث کریں تو وقت ناکافی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان تین موضوعات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جن کو ممکنہ طور پر، جن کے مقاصد تعلیم کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں، تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے، تعلیم میں جبر کہاں تک جائز ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ اب آئیے، جہاں تک تعلیم کی بات آتی ہے تو پورا مسلم معاشرہ تذبذب کا شکار ہے۔
کہ اب تعلیم کون سی حاصل کی جائے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا متفق ہیں آپ اس بات سے کہ تعلیم کئی حصوں میں منقسم ہو چکی ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عصری تعلیم سیکھنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں دینی تعلیم سیکھنا چاہیے۔ ہم نے علم کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک عصری تعلیم، دوسرے دینی تعلیم۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ آخر یہ تقسیم کس نے کی؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقسیم پائی جاتی تھی، عصری تعلیم اور دینی تعلیم؟ کیا خلفاء راشدین کے دور میں پائی جاتی تھی؟ نہیں۔ تو پھر آخر خلافت بنو عباسیہ میں پائی جاتی تھی یا خلافت عثمانیہ میں پائی جاتی تھی؟ نہیں۔ لیکن اس دور میں تعلیم کا صرف ایک ہی معیار تھا جس میں عصری اور دینی دونوں تعلیم کا ایک سنگم تھا۔ یہ ہماری تفہیم ہے کہ ہم نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت جو آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو علم کا ایک انقلاب لے کر ابھری ساری دنیا کے لیے، تو اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ نے یہی کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری تخلیق کیسے ہوئی غور و فکر کی جائے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہم سائنسی علوم حاصل کریں۔ قرآن مجید اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن مجید تقریباً، اگر آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ قرآن مجید میں تقریباً 4000 علوم موجود ہیں، ہم کتنے جانتے ہیں اس میں سے؟ بڑی مشکل سے ہم 2-4 بھی نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے اندر تاریخ موجود ہے، قرآن مجید کے اندر سائنس موجود ہے، قرآن کے اندر جغرافیہ موجود ہے، قرآن مجید کے اندر حساب موجود ہے۔ اس کے بغیر اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں تو دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر سارے علوم و فنون موجود ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تقسیم کس نے کی؟ دینی اور عصری تعلیم کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی جب حکومت آئی تو انگریزوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ مسلمان اس طرح سے ہمارے پلے نہیں پڑنے والے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان کسی طرح سے علمی میدان میں پیچھے ہو جائیں اور ہمارے غلام ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اس کام کو، اس نقطۂ نظر کو بروئے کار لانے کے لیے انہوں نے تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ دینی علوم میں سے ہی سائنس کو الگ کر دیا، میتھس کو الگ کر دیا، حسابات کو الگ کر دیا، جغرافیہ کو الگ کر دیا۔ ان تمام چیزوں کو الگ کر کے صرف اس کو دنیاوی علوم کا قرار دیا اور دینی تعلیم کو صرف قرآن اور احادیث تک محدود رکھا۔ اس نظریے کو کچھ مسلمانوں نے اپنا لیا۔ اب مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ کس طرح سے آئیے دیکھتے ہیں۔ انگریز کی اسلام دشمنی کو مسلمانوں کے ساتھ رواداری اور ہمدردی کا نام دیا گیا۔ بعض مسلمانوں نے جب انہوں نے سائنس کو نکال دیا، میتھس کو نکال دیا، جغرافیہ کو نکال دیا، ہسٹری کو نکال دیا اور قرآن کو صرف قرآن پڑھنے تک ہی محدود کیا، سمجھنے تک نہیں، احادیث کو صرف پڑھنے تک ہی محدود کیا، تو بعض مسلمانوں نے کیا کہا، ارے ان کے تو اسلام سے محبت ہے، یہ تو ان کی اسلامی رواداری ہے۔ تو اب مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے، ایک دینی طبقہ اور دوسرا دنیاوی طبقہ، انگریزوں کی تعلیم حاصل کرنے والا عصری تعلیم اور دوسرا طبقہ دینی تعلیم حاصل کرنے والا۔ اب آئیے، علامہ سر سید کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ جب برٹش سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہندوستان میں تو دیکھا کہ مسلمان صرف دینی تعلیم میں مشغول ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی معیشت اچھی نہیں ہے، حکومت میں انہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کے لیے عصری تعلیم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کو قائم کرنے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عصری تعلیم سے بالکل متنفر ہوتے جا رہے ہیں اور دینی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہیں۔ جو نصاب انگریزوں نے بنایا تھا
جس سے سائنس نکال دیا، میتھس نکال دیا، ہسٹری نکال دی اور ساری چیزیں نکال کر صرف قال اللہ و قال الرسول کے حد تک محدود کر دیا. جو سمجھنے کے قابل نہیں تھا، صرف پڑھنے کے قابل تھا، تو اس کو کچھ مسلمانوں نے انگریزوں کے ساتھ رواداری کا نام دیا اور ایک مدرسے کی بنیاد عمل میں آئی. کس سن میں؟ 1867 میں یا 1867 میں. کس کے ہاتھوں؟ مولانا قاسم نانوتوی کے ہاتھوں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. کس لیے؟ خالص علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ و قال الرسول کے لیے. اب یہاں دو نظریے دیکھیے، ایک عصری تعلیم، ایک دینی تعلیم کا نظریہ. اس کو اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا عمل قیام میں آیا 1867 میں مولانا قاسم نانوتوی نے. تو اب سر سید احمد خان جب لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ دینی تعلیم کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور عصری تعلیم کی طرف کوئی راغب نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت خراب ہو رہی ہے. حکومتوں میں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اونچے اونچے عہدے عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو مل رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے جامعہ اسلامیہ علی گڑھ کے نام سے 1875 میں علی گڑھ کے اندر ایک بنیاد رکھی، جس کا مقصد عصری تعلیم، صرف دنیاوی تعلیم نہیں، دینی تعلیم نہیں، بلکہ عصری تعلیم بھی سیکھنا ضروری ہے. اس نہج پر انہوں نے کیا کیا؟ ایک بنیاد رکھی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے. تو اب دو نظریہ قائم ہو گئے مسلمانوں کے اندر، ایک دینی اور دوسرا عصری دنیاوی تعلیم. تو ان دونوں میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے لگے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے ہی اپنے آپ کو مسلمان اور دینی تعلیم سمجھتے تھے، اور جو لوگ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ان کے تعلق سے یہ نظریہ تھا کہ یہ خارج از اسلام ہے. یہاں تک پہنچ گیا تھا جب یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھنے لگا تو کچھ سلجھے ہوئے علماء کرام جمع ہوئے ان دونوں کے درمیان ایک راہ ہموار کرنے کے لیے. ان دونوں میں زیادہ دوریاں نہ ہونے پائے اور علماء کے درمیان ربط پیدا ہو، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ جمع ہو کر، جس کے اندر کون کون علماء تھے؟ جس کے اندر ایک تو مولوی عبد الغفور صاحب، دوسرے مولوی محمد علی صاحب. انہوں نے مولانا شبلی اور مولوی عبدالحق دہلوی سے مشورہ کر کے علماء اسلام کو باہمی اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ایک ادارے کو قائم کیا. کس سن میں؟ 1894 میں، جس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا. صحیح ہے؟ 1894 میں ایک اور ادارہ قائم کیا گیا. ایک تھا دارالعلوم دیوبند جو خالص دینی کہا جاتا تھا، دوسرا بنا جو خالص عصری تعلیم پر مبنی تھا، جامعہ اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. تیسرا وجود میں آیا دارالعلوم ندوہ کے نام سے. تو اب امت 3 حصوں میں بڑھ گئی. اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف صرف دینی تعلیم ہے، ایک طرف صرف دنیاوی تعلیم ہے، تو دوسری طرف جو نصاب بنایا گیا اس میں دینی اور عصری دونوں تعلیم کو رکھا گیا. لیکن وہ مقاصد حاصل نہیں ہو پائے جو مقاصد ایک خالص دینی مدارس سے ہونے چاہیے تھے. اس کے نتیجے میں بے شمار مدارس وجود میں آئے، چاہے جامعہ سلفیہ بنارس کا ہو، چاہے جامعہ محمدیہ ہو، مختلف قسم کے ادارے وجود میں آئے، جامعہ رحمانیہ اور مختلف قسم کے ادارے ہیں بے شمار وجود میں آئے. لیکن سارے کے سارے دو نظریے لے کر پیدا ہوئے، ایک دینی نظریہ، ایک عصری نظریہ. تو اب مسلمان جائیں تو کہاں جائیں؟ وقت کافی لمبا ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف جو نظریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا، جو نظریہ صحابہ کرام نے ساری امت کو دیا تھا، جس کو حاصل کر کے ساری دنیا پر ہزاروں سال تک حکمراں بنے رہے، وہ نظریہ کیا تھا؟ اس نظریے میں نہ عصری تعلیم تھی نہ دینی تعلیم تھی، بلکہ دونوں کا نام تعلیم تھا. ہم اپنے اولاد کو ابتدائی عمر میں 10-12 سال تک دینی علوم سے آراستہ کر دیں، پھر اس کے بعد دنیا کا ہر علم سکھائیں جو منافع بخش ہو.
سوائے جادو، مزامیر، گانے بجانے اور میوزک کے علاوہ دنیا کے سارے علوم آپ سکھا سکتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایک شخص عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ایک شخص عالم بھی ہے، انجینئر بھی ہے، یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ جب یہ نظریہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا، یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، تو ہم محدود ہو کر رہ جائیں گے اور دشمن ہمیں جہاں چاہے گا استعمال کرے گا۔ میں انہی چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ بلا تاخیر فضیلت الشیخ عبد الرؤف حفظ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، جو کہ شرح کتاب شمائل ترمذی کا درس انجام دے رہے تھے کافی عرصے سے، اور جو مقابلہ رکھا گیا تھا تقریباً وہ اسی کتاب کا مقابلہ تھا، سوال و جواب کا۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر وقت میں اس کتاب کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے چند کلمات پیش کریں۔ فلیتفضل فضیلۃ الشیخ عبد الرؤف حفظ اللہ ورعاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے ان پر۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسوہ ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان آخری آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، یعنی اس میں ہر وہ چیز جو تمہیں قیامت تک چاہیے وہ بیان کر دی۔ تو یہ اس اسلام کی یا اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں اور جنات ہیں ان کے لیے اس میں تعلیمات اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، تاکہ کسی اور کتاب کے نزول کی ضرورت ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو یا اس نبوت کو ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں، یعنی بہترین مثال ہیں، بہترین نمونہ ہے کہ ان کے مطابق اس دنیا میں زندگی بسر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے احکامات بیان کیے، کچھ نواہی بیان کیے، یعنی کچھ چیزوں سے منع کیا، اور ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صحابہ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اپنے بعد میں آنے والوں کو، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ سلسلہ پہنچا۔ تو میرے بھائی، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کتاب الشمائل المحمدیہ للامام ترمذی، امام ترمذی کی ایک کتاب اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب شروع کی تھی۔ تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات نازل کیے یا جب انسان کو مکلف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو شرطیں بیان کی جو ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یعنی عبادات میں سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو، اور اس میں جو دوسری شرط ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ ہو یا نہ پائی جائے کسی بھی عمل میں، تو وہ عمل مردود ہے، یعنی اخلاص ہو، متابعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے، اتباع ہے، ویسے ہی عمل کیا جا رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عمل نہیں ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو اس میں ہمیں اپنے رہن سہن میں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے،
یعنی کیا مطلب ہے مکمل ضابطہ حیات ہے؟ مطلب یہ کہ اس میں ہر وہ چیز جو ہمیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، یا ہماری زندگی میں ہمیں ہر وہ چیز جس کی تعلیمات چاہیے وہ اس اسلام میں موجود ہے۔ بس ہمیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کہاں یہ تعلیم موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر بھی تھے، ایک باپ بھی تھے، ایک بیٹے بھی تھے، نبی بھی تھے، سردار بھی تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہر ان چیزوں میں گزاری۔ تو ہم نے یہ دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا طریقہ کار تھا، ان کا کیا طور طریقہ تھا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات سے نپٹتے تھے، اسی طرح ہم بھی وہ معاملات طے کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کچھ ابواب پڑھے تھے، تو ان ابواب کی بعد میں جو ہے مسابقہ ہوا، کچھ سوال و جواب ہوئے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان سوال و جواب کو ایک بار جو ہے بیان کروں، اور جن لوگوں نے اس میں کچھ غلطیاں کی ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہ کہ کتاب شمائل الترمذی کے مؤلف کون ہیں، یعنی یہ کتاب کس نے لکھی۔ تو اس میں ہم نے 3 خیارات دیے تھے: محمد ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن عیسیٰ الترمذی، مسلم ابن حجاج القرشی یا القشیری۔ تو اس میں بالکل واضح ہے شمائل الترمذی یا شمائل المحمدیہ للامام الترمذی۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام ترمذی نے ہی یہ کتاب لکھی تھی۔ تو اس میں دوسرا جو سوال تھا وہ یہ کہ 5 احکام کیا ہیں۔ 5 احکام میں اس میں 3 ہم نے خیارات دیے تھے کہ فرض، واجب، حرام، مستحب، مکروہ۔ احکام کا میرے بھائی یہاں میں تھوڑا سا بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو پہلی بار سنے۔ احکام یہ ہے کہ یعنی ہر وہ عمل جو انسان کرتا ہے وہ 5 چیزوں سے خارج نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کا ہر عمل، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، دوڑنا ہے، عبادت کرنا ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اس کا یہ عمل ان 5 چیزوں سے خارج نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ عمل یا تو وہ فرض ہے، واجب ہے، یا یہ عمل حرام ہے، یا اس کا عمل مستحب ہے، سنت ہے، یا اس کا یہ عمل مکروہ ہے، یا اس کا یہ عمل مباح ہے۔ یعنی مثال کے طور پر انسان کا ایک عمل ہے نماز پڑھنا، تو اس میں بعض نمازیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، یعنی اس کا یہ عمل واجب ہے، اور بعض ایسی چیز ہے جو حرام ہے، جیسا کہ ربا، سود ہے، جھوٹ ہے، اور اس طرح کے یہ گناہ، یعنی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ مستحب، یعنی جو واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ اور اس میں فرق یہ ہے واجب میں اور حرام میں کہ واجب جو ہے، واجب کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے سے واجب کا جو ہے کرنا جو ہے اس سے ثواب ملتا ہے، اور نہ کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ لیکن جو حرام چیز ہے اس کو نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور کرنے سے گناہ ملتا ہے۔ یعنی جھوٹ جیسا کہ حرام ہے، یا سود ہے، سود کا تعامل کرنا حرام ہے، تو کوئی آدمی یہ عمل اگر کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، اگر وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اسی طرح مستحب وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال، یعنی یہ جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے تو اس کو گناہ نہیں ملتا، جیسا کہ نوافل ہیں یا سنتیں ہیں۔ تو اسی طرح جو مکروہ چیز ہے اس کے نہ کرنے سے ثواب ہے، مکروہ چیز کو نہ کرنے سے ثواب ہے، لیکن اگر کر لے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور مباح کے اندر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی نیت پر مبنی ہوتا ہے، اگر انسان اس میں اس کی نیت ٹھیک ہے تو اس کو اس پہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ 5 احکامات ہیں۔ اس میں جو میرے بھائی مین چیز ہے وہ یہ کہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، یا ہر عمل پر اس کو حساب دینا ہے، ہر عمل پر اس کو حساب دینا ہے۔ تو اس میں ہم نے 3 جو ہے یہ اختیارات دیے تھے، مندوب، فرض، اور بعض میں جو ہے وہ کیے تھے۔ تو اس میں یہ سیدھا 5 احکامات کون سے ہیں؟ یعنی ایک واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے۔ اس کا یہ جواب ہے۔ اسی طرح کتب الستہ، یعنی حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، جن کو بعض لوگ صحاح ستہ بھی کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحاح ستہ جو ہے ساری کتابیں صحیح نہیں ہیں۔
تو وہ کتب ستہ کون سی ہیں؟ حدیث کی سب سے صحیح ترین جو مشہور 6 کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو اس میں جو ہے امام بخاری، مسلم، ابو داود، الترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور اس میں ہم نے کچھ کتابیں اپنی طرف سے اضافہ کیا تھا، دارقطنی اور الدارمی، تو یہ بھی حدیث کی کتابیں ہیں جو، لیکن ان کو کتب ستہ میں شامل نہیں کیا گیا، اور بعض علماء نے ان کو کتب ستہ میں شامل بھی کیا، لیکن یہ کہ مشہور جو ہے حدیث کی یہ 6 کتابیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حلیے کے بارے میں، کچھ خلقت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں یہ ایک سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کے بارے میں، تو اس میں ہم نے مختلف احادیث پڑھی تھی۔ بعض احادیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، بعض احادیث میں یہ تھا کہ سرخی مائل تھا، تو ہم نے اس میں جمع کیا تھا ان احادیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہ تو بہت زیادہ سفید تھا اور نہ ہی بہت زیادہ سرخی مائل تھا، بلکہ بیچ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی ان دونوں کے۔ اسی طرح بالوں کی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں حالتیں بتائی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وارد ہے بال مبارک کے بارے میں، وہ 3 حالتیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لو تک تھے، اور بعض اوقات کندھے تک تھے، بعض اوقات ان دونوں کے بیچ میں تھے، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ مختلف احوال میں مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالتیں تھیں، اور جس صحابی نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا تھا۔ اسی طرح خالص سرخ رنگ کا کپڑا پہننا جائز ہے، یہ ایک سوال تھا، یعنی صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ خالص سرخ رنگ کا کپڑا پہننا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی چیز ملی ہے، یعنی اس میں کوئی اور رنگت ملی ہے، اس میں ملاوٹ ہے سفید کی یا کسی بھی اور رنگ کی، تو پھر جائز ہے، لیکن خالص سرخ یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر جو مہر تھی، جس کو ہم مہر نبوت کہتے ہیں، تو اس پہ کیا محمد رسول اللہ یہ کندہ تھا یا یہ لکھا تھا؟ تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک پر نہیں، بلکہ انگوٹھی جو خاتم پہنتے تھے، انگوٹھی پہنتے تھے، اس پر یہ حروف کندہ تھے، اور بلکہ مہر مبارک کا حلیہ کیا تھا یا وہ کس شکل میں تھی؟ وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں تھی، اسی کو ہی مہر نبوت کہا جاتا تھا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مہر کی طرح تھی چیز، ایسی بات نہیں، بلکہ ایک لوتھڑا تھا، اس پر بال بھی تھے، تو ایک گوشت کا ابھرا ہوا ٹکڑا تھا، تو وہ اس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں جو سفیدی تھی اس کے بارے میں ہم نے سوال کیا تھا کہ آیا کہ چند بال سفید تھے، اور واقعی یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت چند بال سفید تھے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو گن سکتے تھے، یعنی بہت ہی کم بال ایسے تھے جو سفید تھے۔ اسی طرح ایک حدیث تھی کہ سرما ہر رات 3 بار دائیں طرف اور 3 بار بائیں طرف لگانا چاہیے، تو یہ حدیث جو ہے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ غلط ہے یا حدیث ضعیف ہے، بلکہ اس میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ 3 بار لگانا چاہیے، بس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمد سرمے کے بارے میں فرمایا کہ یہ بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث صحیح ہے، اسمد جو سرما ہے۔ اسی طرح جرابوں پر مسح کا وقت پہلی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جرابوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پر مسح کیا، تو اس میں یہ بیان کیا تھا کہ جرابوں پر جو مسح ہے وہ مقیم کے لیے بھی جائز ہے، مسافر کے لیے بھی جائز ہے، یعنی کوئی آدمی مقیم ہے تب بھی وہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے، اگر مسافر ہے تب بھی کر سکتا ہے، لیکن ان کی مدت ہے، مقیم کی جو مدت ہے وہ ہے 1 دن اور 1 رات، یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کی 3 دن اور 3 رات۔ تو اس میں اس کی جو مدت ہے وہ شروع کب سے ہوگی، یعنی مسح کرنے کی مدت کب سے یہ گننا شروع کرے گا کہ اب سے میں گنوں گا، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو صحیح ہے وہ یہ کہ پہلی بار جب مسح کرے گا، یعنی مثال کے طور پر اس نے ظہر کے وقت وضو کیا، اس کے بعد اس نے جرابیں پہنی،